الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وقال اللہ تعالی ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب والقسم هو شہید وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال علیہ الصلاۃ والسلام حب الدنیا راس کل خطیہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدنیا مزرعۃ الآخرہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، میرے لیے تو یہ انتہائی سعادت کی بات ہے حضرت ہمارا شکریہ ادا کرے۔ میں ان کا حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمائے نظرات کی برکت سے آپ کی خدمت میں حاضری کا۔ آپ ہمارے مستقبل ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علوم اور فیوز یہاں کے اور پورے عالم کے نصیب فرمائیں اور پورے عالم کے اندر آپ سے جو علوم کی روشنیاں ہیں وہ بکھروانے۔ اصل میں دو قسم کی روشنیاں ہوتی ہیں جو ہر دیکھنے کے لیے ضروری ہے، ہر چیز دیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک روشنی تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ بلب کی روشنی ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو سورج کی روشنی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کی بینائی نہ ہو تو کیا وہ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ بے شک سورج چمک رہا ہو، عین زوال کا وقت ہو، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور اگر بینائی اچھی طرح موجود ہو، 6x6 نظر ہو، لیکن اگر سورج کی روشنی، بلب کی روشنی، شمع کی روشنی یعنی کسی قسم کی روشنی نہ ہو تو پھر بھی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز دیکھنے کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہے، ایک روشنی خارجی ہوتی ہے اور ایک ہماری داخلی ہوتی ہے جس کو بینائی کہتے ہیں۔ بینائی اسی طریقے سے قرآن اور سنت کی روشنی یہ خارجی روشنی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک علماء کرام کی وساطت سے پہنچتی ہے۔ لیکن اگر دل نہ بنا ہو تو اس روشنی سے پھر فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ دل جو ہے یہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یعنی واشگاف انداز میں اشارہ فرمایا ہے کہ جسم کے اندر گوشت ہے، کلوتڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے، اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دل ہے۔ اور اللہ پاک نے بھی فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن کے اندر نصیحت ہے مگر اس شخص کے لیے جس کا دل ہو۔ دل سے مراد یہ نہیں کہ مطلب دل تو ویسے یہ دل تو ہر ایک کا ہے، جانور کا بھی ہے، یہ تو ہر کافر کا بھی ہے، انسان کا بھی، ہر شخص کا ہے، لیکن وہی دل قرآن سے ہدایت لے گا جو بنا ہوا دل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اوپر محنت کرنا ہے۔ دوسری بات، اگر دل بن گیا ہو اور سب چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں، لیکن اگر نفس کے اوپر محنت نہ ہو چکی ہو، نفس کام کرنے کے لیے تیار ہو، پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ نفس کی محنت الگ ہے اور دل کی محنت الگ ہے، دونوں کو یکجا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، دونوں روشنیوں کو یکجا کرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ یہاں علم کی روشنی حاصل ہو رہی ہے، اگر دل کی روشنی بھی ساتھ ساتھ ہو تو انشاءاللہ اس علم کی روشنی سے آپ بھی مستفید ہوں گے اور باقی لوگ بھی آپ سے مستفید ہوں گے۔ اور اگر علم کی روشنی آپ کے پاس آ گئی ہے لیکن دل کی روشنی نہیں ہے تو پھر بعض دفعہ علم ہو دل صحیح نہ ہو تو فتنہ بن جاتا ہے آدمی۔ جتنے بھی فتنے بنے ہوئے یہ معمولی لوگوں سے نہیں بنے۔ ابو الفضل الفیضی کا نام سنا ہے؟ ہاں جی، یہ فیضی اور ابو الفضل یہ اتنے زبردست یعنی ذہین علماء تھے کہ ایک دفعہ ایک ایرانی شاعر آیا تھا اور اس نے بہت عمدہ کلام پڑھا اور اکبر اس سے بہت متاثر ہوا۔ اور یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دنیا دار لوگ کسی کو آگے نہیں چلنے دیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اشاروں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا، فیضی اور ابو الفضل نے،
طریقہ یہ تھا کہ ابو الفضل ایک دفعہ کوئی چیز سن لیتا تھا تو اس کو یاد ہو جاتا تھا، اور فیضی 2 دفعہ سن لیتا تو اس کو یاد ہو جاتا تھا، ان کی مطلب صلاحیت۔ تو ابو الفضل نے کہا بادشاہ سلامت، یہ کلام تو میرا ہے، یہ اس نے مجھ سے چوری کیا ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میں اس کلام کو خود سناؤں۔ تو خود شاعر تھے، اس کو اپنا نام ڈالنے کے لیے کیا مشکل تھا، تو اپنا نام ڈلوا کر پورا کلام سنا دیا کہ حضرت ممکن ہے آپ کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، تو میرے بھائی، میں نے بھائی کو بھی بتایا تھا، اس کو بھی سنایا تھا، تو اس کو بھی معلوم ہوگا، تو اس سے کہتا ہے کہ آپ بھی سنا دیں، تو اس سے 2 دفعہ ہو گیا تھا، پہلے اس نے پڑھا تھا، دوسری دفعہ اس نے پڑھ لیا، 2 دفعہ ہو گیا، اس نے بھی سارا سنا دیا۔ بادشاہ سمجھ تو گیا لیکن کچھ کہا نہیں، لیکن وہ شاعر بھاگ گیا، اس نے کہا تو جنات ہے، ان کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا۔ تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں اتنے ذہین تھے۔ یہ فیضی نے قرآن لکھا تھا، قرآن کی تفسیر لکھی تھی سوات الالہام، یہ اس کے اندر کوئی نقطہ نہیں، غیر منقوط تفسیر ہے، کوئی نقطہ اس کے اندر نہیں ہے، اور اکبر کو دے دیا کہ دیکھو آپ کے اوپر یہ نازل ہوا ہے، آپ کے اوپر یہ نازل ہوا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس کو ہم جو مجدد الافسانی رحمۃ اللہ کہتے تو شاید ہم سمجھتے شاید حضرت کو یہ خطاب لوگوں نے دیا ہے، ایسا نہیں تھا، یہ خطاب اکبر نے اپنے لیے ان علماء نے ان کو دیا تھا کہ آپ مجدد الافسانی ہے، 1000 سال پہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور اصل میں اب نئے طریقے سے دین کی مطلب تجدید ہونی چاہیے، اور اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اب یہ چیزیں آنی چاہیے۔ وہ سارا کچھ کو مجدد الافسانی بنایا تھا اکبر کو۔ حضرت مجدد الافسانی نے مطلب چونکہ اس فتنے کو توڑ دیا، لہٰذا ہمارے اکابر نے یہ خطاب پھر مجدد الافسانی نے مصحف کو دیا، اور سبحان اللہ ان کے لیے تو تائی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہیں کہا حضرت کا اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ حضرت کا نام شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہو، لیکن مجدد الافسانی یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں علماء اگر بگڑ جائیں تو کس حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس وجہ سے دل کی اصلاح علماء کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کے درجات بہت بلند فرمائے، آخر وقت میں حضرت پہ کچھ چیزیں کھلی تھیں، ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی، ایک تو اعتکاف والی بات تھی جو آپ حضرات جانتے ہوں گے، دوسری بات جو حضرت کے اوپر کھلی تھی وہ یہ تھی کہ مدارس کے اندر دوبارہ اس چیز کی احیا کیا جائے، کیونکہ مدارس کے اندر یہ چیز کم ہو رہی ہے۔ اس کے لیے حضرت نے باقاعدہ سفر فرمایا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور دوسرے اکابر کے ساتھ، اور پھر ان کو خطوط بھیجے دوسرے حضرات کو، اور مطلب یہ کہ اچھی طرح ان حضرات کا ذہن بنا لیا، اور ان سے فرما لیا کہ پہلے وقتوں میں ہم بیعت نہیں کیا کرتے تھے طالب علم کو بیعت نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وقت ان کے پڑھنے کا تھا، اور بیعت کی وجہ سے اس میں فرق پڑ سکتا تھا، لہٰذا ہمارے اکابر جو ہے یہ بیعت نہیں کرتے طالب علموں کو، لیکن اب مجبوراً بیعت کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے ہاتھ سے ایک دفعہ نکل گئے اور عالم کا ٹپا ان کے اوپر لگ گیا اور اصلاح نہ ہو چکی ہو تو پھر ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے، لہٰذا اب جو ہے نا ان کو پہلے سے یعنی اس چیز کے ساتھ متعارف کرنا چاہیے، بعد میں جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہو، استعداد دی ہو، ذوق دیا ہو، وہ انشاءاللہ اپنے اکابر کے ساتھ رابطہ رکھیں گے، اور الحمدللہ سلسلہ ان کا بڑھتا جائے گا، لیکن اس وقت تعارف کے طور پر یہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے ماشاءاللہ مختلف مدارس میں جیسے دارالعلوم کراچی ہے، اس میں اس پر ماشاءاللہ یعنی باقاعدہ پورا زور دیا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ وہاں کے علماء کرام، وہاں کے مشائخ، وہ جو ہے نا وہاں پر باقاعدہ بیان بھی کیا کرتے ہیں، ذکر کی مطلب جو ہے نا ذکر کے لیے بھی بتاتے ہیں اور بیعت بھی کرتے ہیں۔ اور اس طرح یہاں اس مدرسے میں بھی الحمدللہ میں نے دیکھا کہ الحمدللہ معمولات یہاں پر چل رہی ہیں، اور یہ آپ لوگوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ ایسے مدرسے میں ہیں جہاں اس چیز کی مخالفت نہیں ہے بلکہ حوصلہ افزائی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ یہ صورتحال ہے کہ ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس چیز کی ضرورت کیا ہے، بلکہ یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ بس ٹھیک ہے نا، قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد اور کس چیز کی ضرورت ہے، اور تو کس چیز کی ضرورت نہیں، بس یہ کافی ہے نا۔ حالانکہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں،
صبر کے اوپر ایک آدمی 2 گھنٹے آپ کو لیکچر دے، لیکن آپ محسوس کر لیں کہ اس میں صبر نہیں ہے۔ دوسرا شخص ہے جو صبر کا معنی بھی نہیں جانتا ہو لیکن اس میں صبر ہو، آپ صبر کس سے حاصل کریں گے؟ جن میں صبر ہو۔ حالانکہ صبر کے اوپر لیکچر دینے والا صبر کے بارے معلومات تو بہت جانتا ہے لیکن اس کے اندر صبر ہے ہی نہیں، وہ معلومات اس کے اندر صبر نہیں لا سکا، وہ معلومات اس کے اندر صبر نہیں لا سکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو علم ہے یہ آپ کو راستہ تو بتا سکتا ہے، راستہ پہ چلاتا نہیں ہے۔ راستہ تو بتا سکتا ہے، راستے پہ چلاتا نہیں ہے۔ راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو خود ہمت کرنا ہوگا اور آپ کو 2 چیزوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک نفس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ایک شیطان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ نفس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، شیطان کا، کیونکہ اگر آپ کو بالکل ایک چیز واضح طور پر معلوم بھی ہے لیکن اگر آپ کا نفس اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں اس کام کو، تو بتاؤ کیسے کرو گے؟ مثال کے طور پر جو شخص فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ فجر کی نماز فرض ہے اور نہ پڑھنے کا یہ وعید ہے، سارا کچھ وہ جانتا ہے، لیکن جس وقت وہ اٹھنا چاہتا ہے اس وقت اس کا نفس اس کو کہتا ہے کہ ابھی اور تھوڑا سا اور ابھی اٹھتا ہوں اور اس میں سورج نکل آتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتا؟ نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کا نفس اس کے اوپر غالب ہے۔ حضرت ایک عجیب واقعہ ہوا ہے وہ میرے ساتھ۔ ایک صاحب میرے پاس آیا، ماشاءاللہ متشرع دیندار آدمی تھا اور اعتکاف میں ہم تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو میرا خلوت خانہ تھا اس میں وقت لے کے آ گیا اور آتے ہی رو پڑا اور مجھے کہا کہ شاہ صاحب کیا کروں، میں نے نقشبندی سلوک سارا طے کر لیا ہے اور حال یہ ہے کہ میں نے رمضان شریف میں کیبل لگوا دیا گھر میں، اب میں کیا کروں؟ ہاں جی صحیح بات ہے کہ میں خود اتنا گھبرا گیا کہ میں نے کہا اس کو میں کیا جواب دوں، میرے لیے تو مسئلہ ہی لائن حل ہے۔ دل میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے کہا اللہ اس کا جواب میرے دل پہ بھیج دیں، مجھے تو اس کا جواب نہیں آتا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے جواب الکافر۔ میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا کہ حضرت آپ نے سلوک طے کیا ہے دل کا، نفس کا نہیں طے کیا۔ جب تک آپ نفس کا سلوک طے نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے ساتھ یہی ہوگا، آپ کا دل رو رہا ہوگا، آپ کا دل رو رہا ہے تبھی تو آپ روئے نا، آپ کا دل رو رہا ہوگا لیکن عمل نصیب نہیں ہوگا کیونکہ نفس کا سلوک طے نہیں ہوا۔ یہ بات تو خیر اس کے ساتھ ختم ہو گئی۔ عید کے بعد ہمارے کچھ حضرات ہیں جو ماشاءاللہ چاروں سلسلوں کے مشائخ ہیں، ان میں سے ایک کو میں نے ٹیلی فون پر یہ واقعہ سنایا۔ میں نے کہا ایسا ہوا ہے؟ کہتے تو آپ نے الحمدللہ ہمارے سوال کا جواب دے دیا۔ ہم 2 بیٹھے ہوئے تھے آپس میں اور یہ بات کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ آج کل سلوک طے بھی کیا جاتا ہے اور اصلاح بھی نہیں ہوتی، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے تو ہمیں بتا دیا لیکن بس صرف ہمارے ایک سوال کا جواب دیں، اور وہ یہ ہے کہ اب تو مجاہدہ کھانے پینے کا اور نیند کا متروک ہے، تو پھر مجاہدہ کیسے کریں گے؟ میں نے کہا کبھی مجاہدہ کرے کبھی نہ کرے، جب مجاہدہ کریں گے تو اور کبھی نہیں کریں گے تو مجاہدہ کی حیثیت برقرار رہے گی، کیونکہ مجاہدہ کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت انسان مسلسل مجاہدہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے مجاہدہ پھر نہیں رہتا، پھر اس کے ساتھ وہ عادی ہو جاتا ہے۔ جب وہ کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا تو اس کی مجاہدہ والی حیثیت برقرار رہے گی۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی طاقت میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ مثلا ایک ہفتہ آپ مجاہدہ کر لے، دوسرے ہفتے نہ کرے تو آپ کی طاقت تو بحال ہو گئی نا۔ اس پر اس صاحب نے کہا کہ یہی تو کاکا سے رحمۃ اللہ علیہ کا مجاہدہ تھا، حضرت پہلے مجاہدے کرتے تھے پھر اس کے بعد گھی پیتے تھے۔ تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، بس حضرت کاکا سے کا مجاہدہ ہم بھی شروع کر لیتے ہیں۔ تو حضرت میں عرض کرتا ہوں کہ اس پر حیرت کی بات ہے کہ میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی اس پہ کام کر رہا تھا، یہی چیز حضرت نے بھی لکھی، حضرت نے بھی اس میں بیان فرمایا دل کا سلوک طے ہونے سے کام نہیں ہوگا، دل کا سلوک طے ہونے سے کام نہیں ہوگا، اس کے لیے نفس کا سلوک بھی طے کرنا پڑتا ہے۔ اس پہ حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، جو کتاب کے معنی میں ذکر کیا تھا حضرت نے اس پہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اس وجہ سے میں حیران تھا کہ یہ اتنی موٹی بات ہمیں کیوں نہیں پتہ تھی۔ تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ کام بہت ضروری ہے
نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا بہت وضاحت کے ساتھ. پورے سورہ شمس اس کے لیے اتری ہے. ہاں جی، اس میں اللہ جل شانہ نے کائناتی بڑی بڑی نشانیوں کی قسم کھائی. کائناتی یعنی سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور پھر نفس. اس کا قسم کھا کر اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کہ میں نے نفس کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک اس کے فجور اور ایک اس کا تقوی. ایک اس کے فجور اور دوسرا اس کا تقوی. اور پھر فرمایا کہ میں نے یعنی اختیار تو دیا اللہ تعالیٰ نے، اب اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر دیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو ویسے میلا چھوڑ دیا اور کوئی محنت اس پر نہیں کی، رذائل سے پاک نہیں کیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. حضرت آج کل عجیب غریب باتیں چل رہی ہیں. ایک عالم نے مجھ سے کہا، معاف کیجئے میں یہ باتیں آپ کے سامنے قصداً کر رہا ہوں کیونکہ آپ محرم ہیں اس مسئلے میں. ہاں جی، باقی لوگوں کے سامنے میں ایسا نہیں کرتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ دوسرے لوگ کے سامنے یہ باتیں کیوں کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ جو ہے نا، وہ ایک عالم ہے مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں قد افلح من زکاہا، یہ تو بہت زیادہ جگہ پہ قد افلح آیا ہوا ہے، تو اس سے تو یہ چیز ثابت نہیں ہوتا کہ یہ فرض عین ہے. عالم، ہاں جی. میں نے کہا مجھے قد افلح من زکاہا سے بات نہیں ملی ہے، مجھے تو قد خاب من دساہا سے ملی ہے. قد خواب من دساہا میں یہ آیا ہے کہ جو یہ نہیں کرے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اب جس چیز کے نہ کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو تو کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا یہ چیز کو ثابت کر رہا ہے، کسی اور چیز کے ساتھ یہ نہیں آیا. باقی چیزوں کے ساتھ قد افلح تو آیا ہے، لیکن وہ قد خوابہ یہ نہیں، یہ اس کے ساتھ آیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً مثال دی ہے، کذب ثمود بطغواء اذ انبعث اشقاها قال لهم رسولنا ناقۃ اللہ. یہ کیا نفس کی سرکشی تھی نا. ایک شخص بدبخت جو کسی فاحشہ پہ عاشق تھا، اور اس فاحشہ نے کہا کہ اونٹنی ہمارے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے تو اس اونٹنی کو مارو، اور وہ بدبخت اس کے لیے تیار ہو گیا. اس پر اس وقت کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے اس کو روکا کہ کیا کرتے ہو، یہ تو اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کی بھاری مقرر ہے، تو کیوں اس کو مارتے ہو؟ تو وہ رکا نہیں اور بالآخر اس کو مار دیا. نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ملیا میٹ کر دیا اور پورے قوم کو تباہ کر دیا. ہاں جی. اور پھر اللہ پاک فرماتے کہ مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا. مطلب یہ ہے کہ مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی کہ دیکھو اگر نفس کو روکو گے نہیں، اگر نفس کی صفائی نہیں کرو گے، اس کو پاک نہیں کرو گے، اتنا بڑا سزا کہ پورا قوم ملیا میٹ ہو گیا. تو مطلب میرا یہ ہے کہ نفس کو تو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں. لیکن نفس ٹھیک کیسے ہوگا؟ اگر نفس باتوں کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر کاکول اکیڈمی کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے؟ 2 سال کی ٹریننگ کس لیے دے رہے ہیں؟ اور ٹریننگ بھی ایسے نہیں دے رہے ہیں، کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں، کبھی بھوکا رکھ کر، کبھی دھکا دے کر، کبھی کیا مختلف طریقوں سے وزماتے ہیں. مجھے خود ایک میجر صاحب نے واقعہ سنا ہے اپنی ٹریننگ کا. کہتے پہلی رات جب ہم گئے 1 جنوری تھی اور ابتباد، کہتے ہم نے کہا کہ یہاں ہیٹنگ کا بندوبست نہیں ہے. ویسے باتوں باتوں میں کسی نے کہہ دیا. کہتے ہمارے سینئرز آ گئے ہیں. نے کہا اچھا جی آپ کے لیے ہیٹنگ کا بندوبست کرتے ہیں. تو کہتے ہمیں رات کو 12 بجے باہر نکالا اور کہا کہ قمیصیں اتارو. تو سب نے قمیصیں اتاری اور کہتے ہیں لان کے اندر ان کا ہمیں لیٹ جاؤ. کہتے ہم جو ہے نا وہ اس پہ لیٹ گئے. آپ کچھ کہہ تو سکتے نہیں تھے. 2 گھنٹے ہمیں اس طرح رکھا. پھر کہتے اب آ جاؤ باہر، اب اندر آ جاؤ. کمرے کے اندر جیسے ہم گئے کہتے ہیٹنگ ہو گئی نا، کیونکہ جب ٹھنڈی جگہ سے آپ آتے ہیں تو فوراً وہ جگہ تو گرم لگتی ہے نا. ہیٹنگ ہو گئی نا؟ ہاں بس ٹھیک ہے جی، آپ کے لیے ہیٹنگ کا بندوبست کر لیا، اب قمیضیں پہن لو. اب بتاؤ اس چیز کا کیا ضرورت تھی ان کو؟ یہ اصل میں دیکھو دنیا کے لیے بھی لوگ نفس کی وہ کرتے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ ٹریننگ کرتے ہیں اور اس کو سدھاتے ہیں، اور آخرت کے لیے بھی کرتے ہیں. دنیا کی مثال میں نے دے دی نا، دنیا کی مثال میں نے دی. دنیا کے لیے یہ کرتے ہیں، یہ جوگی لوگ بھی کرتے ہیں، یہ بھی دنیا ہے. اور یہ میں نے عربی کا مثال دیا، یہ بھی دنیا ہے. لیکن دیکھیں اللہ کے لیے اگر کوئی یہ کرے گا
تو پھر اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے اور اللہ کے ہاں اس کا مقام بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دنیا کا مقام تو بنتا ہے نا اس کے ساتھ. دنیا کا مقام دنیا کے لیے بنتا ہے اور آخرت کا مقام جو آخرت کے لیے کرے گا. بس یہی والی بات ہے, جو آخرت کے لیے کرے گا اس کا جو نفس ہے وہ اس کا تابعدار ہو جائے گا. بالکل اس کی مثال ایک جانور کی طرح ہے, ایک وحشی جانور جو بہت طاقتور ہو, بہت زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہو اچھے اچھے کاموں میں, لیکن جب تک وہ وحشی ہے تو کیا آپ اس کو استعمال کر سکیں گے؟ این ممکن ہے کہ آپ ہی کو مار دیں. لیکن جس وقت آپ اس وحشی جانور کو سدھا لیں گے تو پھر تو ماشاءاللہ بہت زیادہ آپ کے لیے کام کا بن جائے گا. یا اس کی مثال آپ ایک گاڑی کا لے لیں. ڈرائیور دل ہے اور نفس جو ہے نا وہ کیا ہے؟ یہ گاڑی ہے. تو نفس گاڑی ہے اور جو ہے نا وہ دل جو ہے نا اس کا ڈرائیور ہے. دل ٹھیک ہو اور نفس ٹھیک نہ ہو, اس کی مثال ایسی ہے جیسے ڈرائیور بڑا مشاق ہے لیکن گاڑی ٹھیک نہیں ہے. آپ سٹیئرنگ اس طرح گھما رہے ہیں, گاڑی اس طرف جا رہی ہے. آپ بریک لگا رہے ہیں, گاڑی چل پڑے. ہاں جی, کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ کچھ نہ کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے. اور اگر گاڑی بالکل فرسٹ کلاس ہو لیکن ڈرائیور اناڑی ہو پھر بھی کام نہیں ہوگا. لہذا دونوں کام کرنے پڑیں گے. تو اب یہ کام ہوگا کیسے؟ تو یہ کام علمی نہیں ہے. علمی کام جو ہے وہ وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. یہ کام عملی ہے. اس کے لیے باقاعدہ عملی طور پر کچھ کام کرنا پڑتا ہے. مثلا کوئی شخص سے اللہ بچائے, اس کو ٹی بی لاحق ہو جائے, اللہ تعالیٰ بچائے سب کو. اگر اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے ٹی بی ہے تو پہلا کام کیا کرے گا؟ وہ روئے گا. اچھا, پھر کیا کرے گا؟ ٹیسٹ ویسٹ کروائے گا لیبارٹری سے, کنفرم ہو گیا کہ ٹی بی, پھر کیا کرے گا؟ علاج کرے گا. علاج خود کرے گا اپنا. ہاں جی, وہ علاج کرے گا کسی ڈاکٹر سے, علاج کروائے گا نا. اچھا, ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس کو دیکھ کے واپس آ گیا, ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, ڈاکٹر نے اس کو دوائی بھی لکھ کے دے دی اور یہ بغیر کیمسٹ کے طرف جائے وہ نسخہ اپنے جیب میں لا کے سو گیا, ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, اب وہ نسخہ لے آیا گھر میں, دوائیاں خریدی لیکن استعمال نہیں کی. ہاں جی, پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا. استعمال کی لیکن درمیان میں ناغہ کر لیا اور جا کر ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب مجھے معاف کر دو, مجھ سے تو ناغہ ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا میں آپ کو 1 کروڑ مرتبہ معاف کرتا ہوں, ٹھیک ہو جائے گا. یہ ساری باتیں میں نے کیوں کی؟ کیونکہ ہم اس کے ساتھ یہی کرتے ہیں. کچھ لوگ بیعت ہو جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی ہے. کیا بیعت کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا؟ مقصد کو دیکھو, مقصد کو. بعض لوگوں کا مقصد دنیاوی ہوتا ہے. مثلا بیعت کرنے سے ان کو برکت ملے گی, دنیا کے کام ان کے حل ہو گئے. جب کبھی پریشانی ہوگی تو پیر صاحب سے کہیں گے مہربانی کر کے میرے لیے دعا کرو, پیر صاحب ان کے لیے دعا کرے گا اور پھر اس کے بعد اس کا کام چل پڑے گا. یہ ہے بھی ایک کچھ لوگوں کا بیعت کا مقصد. حضرت تھانوی مصعب نے ایک تختی لگوائی تھی جس پہ لکھا تھا یہاں کام خود بخود ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, تعویذ دینے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہاں جی, اور خود بخود جنت میں چلے جاؤ گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ ساری باتیں حضرت نے لکھوائی تھی تختی کے طور پر, تختی کے اوپر لکھی تھی. کیوں؟ کیونکہ آج کل کے مسائل, آج آپ نے ایک ملفوظ سنا ہے نا حضرت کا, وہ جو ہاں, تو اسی طرح باتیں ہوتی تھی. اب یہ باتیں کیوں؟ کیونکہ یہ چیز ہمارے گٹی میں پڑ گئی ہے. اب ہم لوگ, بہت سارے لوگ پیروں کے پاس اس مقصد کے لیے جاتے ہیں. ہاں جی, ایک دفعہ ایسا ہوا مجھے فون آیا عرب ممالک میں سے, قطر سے یا پتہ نہیں کہاں سے فون آیا, شاہ صاحب ہم آپ سے 2 سال پہلے بیعت ہو گئے تھے, وہ آپ نے کچھ ذکر بھی بتایا تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ساری کہانی کے بعد کہا جی آج کل ہمارے جس وقت ہم صندوق کھولتے ہیں تو اس سے جو کپڑے ہمارے نکلتے ہیں اس پہ خون کے چینٹے ہوتے ہیں, کٹی ہوتی ہیں, تو اس کا کیا کریں؟
میں نے کہا میں نے کبھی غلطی سے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں عامل ہوں؟ ہاں جی. کہتے نہیں. تو میں نے کہا آپ نے مجھ سے بیعت کی تھی نا, تو بیعت کس لیے کی جاتی ہے؟ ان چیزوں کے لیے جو آپ نے ابھی پوچھی ہے. ہم تو اس چیز کے لیے بیعت کے قائل نہیں ہیں. جو وظیفہ میں نے آپ کو دیا وہ تو آپ کو یاد بھی نہیں کہ میں نے آپ کو کیا وظیفہ دیا تھا. وہ تو آپ نے اس حد تک بھول گئے ہیں آپ کہ آپ کو یاد بھی نہیں کہ میں نے آپ کو کیا وظیفہ دیا تھا. وہ تو صرف مجھ سے تعارف کے طور پہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ مجھے ذرا خیال ہو جائے آپ کا کہ آپ مجھ سے بیعت ہیں. تو یوں یاد رکھے کہ پہلے 3 دن میں آپ کو دیتا ہوں. 3 دن میں فیصلہ کر لو کہ آپ نے مجھے عامل سمجھنا ہے پیر سمجھنا ہے. اگر عامل سمجھنا ہے تو میری طرف سے السلام علیکم, میں عامل نہیں ہوں. ظاہر میں جس چیز کو جانتا نہیں تو میں اس کے بارے میں کیوں کہوں. اور اگر آپ پیر سمجھتی ہیں تو پھر جو پیر کے حقوق ہے وہ پھر آپ کو جاننے چاہیے کہ پیر کس لیے ہوتا ہے اور اس سے کون سا کام لیا جاتا ہے, وہ پھر آپ کو میں بتا دوں گا. اس طرح بہت سارے لوگ, چونکہ میں اس معاملے میں ذرا سخت واقع ہوں, تو لوگ میرے ساتھ بھی گیم کھیلتے ہیں. وہ گیم اس طرح کھیلتے ہیں کہ ٹیلی فون کرتے ہیں, پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی اب ہم آپ سے بیعت تھے اور آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا اور یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. ساری کہانی سننے کے بعد میں انتظار کرتا ہوں کہ اب اصل بات کی طرف آئیں گے. ہاں جی, جب اصل بات کی طرف, آج کل کاروبار ذرا ہمارا مندہ چل رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. یہ ہوتی اصل بات. بہت عجیب بات ہوئی. ایک خاتون کا فون آیا, اس نے کہا کہ شاہ صاحب میں آپ سے بیعت ہوں اور آج کل میرے میاں کا حالات بہت خراب ہیں, ان کا کوئی کام نہیں چل رہا, تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے نا مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیں. میں نے کہا آپ کو میں نے کچھ پڑھنے کو پہلے بتایا تھا نا؟ کہتے ہاں. میں نے کہا کیا بتایا تھا؟ کہتا آپ نے 5 منٹ کا مراقبہ بتایا تھا. تو میں نے کہا مراقبہ کرتی ہوں. کہتے میرا بچہ ہے نا تو تنگ کرتا ہے تو وہ نہیں ہوتا. میں نے کہا میں اب پڑھنے کو جو بتاؤں گا وہ کیسے کرو گی؟ اگر کچھ پڑھنے کا پوچھے ہے نا آپ نے کہ میں آپ کو بتاؤں تو میں مثال کے طور پر آپ کو 1000 مرتبہ کوئی کلمہ بتا دوں کہ آپ پڑھیں, آپ وہ 1000 دفعہ کیسے پڑھیں گی مجھے بتاؤ؟ آپ کا بچہ آپ کو تنگ کرے گا. اور اگر آپ وہ کر سکتی ہیں تو پھر مراقبہ کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ دوغلی پالیسی ہے. تو یہ میں نے ساری باتیں کیوں آپ سے کی؟ پہلی بات, بیعت کا مفہوم سمجھنا چاہیے. بیعت کس لیے ہوتا ہے؟ بیعت ہوتا ہے اللہ جل شانہ کے تعلق کو حاصل کرنے کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہمیں حاصل ہو جائے, ہمارا سارا کام اللہ کے لیے ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو جائے. دونوں چیزوں میں رکاوٹ ایک ہی چیز ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا نفس ہے. اگر ہمارا نفس کی رکاوٹ دور ہو جائے اور ہمارا دل صحیح ہو جائے تو ہمارا لا الہ الا اللہ بھی صحیح تو ہو جائے گا, محمد رسول اللہ بھی صحیح ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہم اللہ کے لیے سارے کام کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنے کے لیے ہم پھر طریقہ سیکھیں گے نا, تو وہ جو طریقہ سیکھنے وہ علم ہے. وہ طریقہ جو سیکھنے, دیکھیں نا, فرمایا کہ ہلاک ہو گئے سارے لوگ مگر وہ جو علماء ہیں. ہلاک ہو گئے سارے علماء مگر وہ جو عمل کرنے والے ہیں. ہلاک ہو گئے سارے عمل کرنے مگر وہ جو اخلاص والے ہیں. اور پھر فرمایا اخلاص والے بھی خطر عظیم میں ہیں. یہ اخلاص والے خطر عظیم میں کیوں ہیں؟ اخلاص والے اس لیے خطر عظیم میں کہ اگر ان کو اپنے اوپر نظر پڑ گئی نا کہ میں اس قابل ہوں, میں نے یہ کام کر دیا, تو اس کو عجب کہتے ہیں. اسی کے ساتھ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. اگر وہ اس کو سمجھتے اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اور اللہ کی طرف جھکتا ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی کرتا ہو, تو یہ بچ جائے گا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے اپنے کم اثر بزرگ نے پوچھا, بڑی عمر والے آدمی نے پوچھا, حضرت جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی آپ کرتے ہیں؟ بس نماز ہم بھی پڑھتے, آپ بھی پڑھتے, روزے آپ بھی رکھتے, ہم بھی رکھتے, زکوٰۃ ہم بھی دیتے, آپ بھی دیتے ہیں. اس طرح جو حج ہے, سب اعمال سب جو ہم کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں. ہم ہیں اور آپ ہے, یہ کیوں, کیا وجہ ہے؟ سوال بڑا مشکل سوال تھا. حضرت نے صرف 2 باتوں میں جواب دیا. فرمایا اس لیے کہ تمہارا عمل تمہارا نفس کہا جاتا ہے, اس لیے کہ تمہارا عمل تمہارا نفس کہا جاتا ہے. میں اگر نماز پڑھوں اور میری نظر اپنے اوپر ہو کہ میں نے اتنی اچھی نماز پڑھی, وہ نماز کدھر گئی؟ ہاں جی. اگر میں روزہ رکھوں, اگر میں حج کروں, اگر میں زکوٰۃ دوں, کسی کے ساتھ خیرخواہی کروں, ہر چیز میں میری نظر اپنے اوپر جائے گی.
اپنے اوپر جائے گی. اب یہ اپنے اوپر سے نظر کا ہٹ جانا، اس کو فنائے نفس کہتے ہیں. ہاں جی، مطلب اپنے اوپر جو نظر ہے یہ ہٹ جانا، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ فنائے نفس ہے. فنائے نفس تب ہوگا جب اللہ کے ساتھ ہمیں ایسا تعلق ہو جائے کہ اس تعلق کی وجہ سے ہم باقی سارے تعلقات کو بھول جائیں. باقی سارے تعلقات کو بھول جائیں. اگر یہ علم ہو ہمیں کہ باقی تعلقات ہیں لیکن اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو کہتے ہیں وحدت الشہود. اور اگر ہم اس وحدت الوجود، اور اگر ہم بھولے نہ ہوں، ہم کہتے ہیں ہاں ہے تو صحیح لیکن اللہ کا تعلق سب سے اہم ہے، تو یہ وحدت الشہود ہے. مقصد یہ ہے کہ جب سکر کی حالت ہو، بے ہوشی کی حالت ہو، اور انسان عشق کے اندر اتنا مست ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو یاد ہی نہ رکھ سکے، یہ وحدت الوجود ہے. اور اگر اللہ کی یاد رکھنے کے ساتھ ساری چیزوں کو بھی یاد رکھتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا حق اپنی جگہ پر صحیح طور پہ ادا کر رہا ہو، تو یہ کیا چیز ہے؟ وحدت الشہود. اب اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے نا، بغیر محنت کے تو نہیں ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمیں علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، اس میں شیخ کے پاس جانا ہوتا ہے. شیخ کے پاس جا کر ہم اپنے احوال ان کو بتاتے ہیں. یہ ایسا ہے جیسے ہم اپنے کیس ان کو بتاتے ہیں بیماری کا، یہ بالکل ایسا ہے. اس کے بعد وہ تشخیص کرتا ہے بیماری کا اور اس کے مطابق پھر علاج بتاتا ہے. اس علاج کے اوپر عمل مرید خود کرتا ہے، شیخ نہیں کرتا. شیخ کا ذمہ داری کیا ہے؟ بتانا. اس کے بعد اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب اس کے بعد مرید کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کر لے اور اس کی اطلاع بھی کر لے. جب وہ اطلاع کرے گا، اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی پائی جائے تو کیا کرے گا شیخ؟ کیا کرے گا؟ اس کے بارے میں مزید بتا دے گا کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے. اگر ایسا نہیں کرے گا تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا. لیکن اگر مرید بتائے گا ہی نہیں پھر کیا کرے وہ؟ اس کے بارے میں حضرت نے اور بات بھی لکھی. حضرت تانویر مسلم نے فرمایا، دیکھو بھائی، مجھ پر نہ ڈالو کہ میں آپ لوگوں کی غلطیاں خود ڈھونڈوں گا. میرے پاس نہ اتنا وقت ہے نہ میرا ذوق کہ میں تجسس کروں. اگر آپ لوگوں نے خود اپنے بارے میں مجھے بتا دیا تو پھر تو میں علاج کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو بتا دوں. اور اگر آپ لوگوں نے مجھ پر چھوڑ دیا کہ میں خود معلوم کر لوں کہ آپ کے اندر کیا برائی ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. یہ بھی بہت اہم کام ہے جو حضرت نے فرما دیا. بہت سارے لوگ اپنے پیر کو اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیر کو پتہ چل گیا ہوگا. یقین جانیے کہ ہر پیر کو کشف کے ساتھ مناسبت نہیں ہوتی. یہ مناسبتوں کی بات ہے. ایک بہت کم آدمی، مثلا کم تو چھوڑو، پاگل آدمی کو بھی کشف ہو جاتا ہے. کم کو تو چھوڑو، مطلب پاگل کو بھی کشف ہو جاتا ہے. ہاں جی، لیکن این ممکن ہے کہ بہت بڑے بزرگ کو کشف نہ ہوتا ہو. یہ این ممکن ہے. ہاں جی، تو کتنے صحابہ کرام کے بارے میں کشف مشہور ہے. کیا صحابہ کرام جیسے کوئی بزرگ آج کل ہوگا؟ ہاں جی، تو جب یہ والے کہ جب صحابہ کرام میں بھی بعض کو ہو سکتا تھا بعض کو نہیں ہوتا تھا، تو ہم سب کے بارے میں کیسے کہہ سکتے کہ سب کو کشف ہوگا؟ پھر کشف کا یقینی ہونا یہ بذات خود ایک مسئلہ ہے. کشف یقینی نہیں ہوتا، اس پہ غلطی کا امکان ہوتا ہے. تو جس چیز میں غلطی کا امکان اس پر ایک قطعی چیز کو کیسے بنیاد اس پہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے ہم شیخ کی کشف کے منتظر نہ رہیں، بلکہ ہم کہیں کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اپنے بارے میں اس کو میں بلا کم وقاص اپنے شیخ کو بتا دوں. حضرت کے یہاں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ کاغذ اس کے 2 حصے کر لیے جاتے. ایک حصے پہ باقاعدہ نمبر 1 یہ مسئلہ، نمبر 2 یہ مسئلہ، نمبر 3 باقاعدہ نمبر لگا کے. حضرت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جواب میں دوسرے طرف نمبر لگا کے وہی جواب دیتے تھے. اس طریقے سے کبھی 1 سطر میں جواب دیا، کبھی 2 سطر میں جواب دیا. اس سے بڑا لمبا ہوتا تھا سوال، لیکن جواب میں بڑا مختصر. ایک صاحب نے لکھا، بڑا تفصیل لکھی کہ حضرت اس کا لب لباب یہ تھا کہ میں ابدال بن گیا ہوں. تو حضرت نے فرمایا بہت افسوس ہوا، پہلے آپ گوشت ابدال ہو گئے. نہیں سنا؟ پہلے گوشت ابدال ہو گئے. یعنی اس کے بارے میں ان کو بتا دیا خدا کے بندے کن چیزوں میں پڑے ہوئے. میں نے خود اپنے حضرت کو ایک دفعہ کچھ اس قسم کی باتیں سنائی تو حضرت نے فرمایا دور کرو راستے کے کھیل تماشے ہیں. یہ راستے کے کھیل تماشے.
اصل بات یہ کہ یہ راستوں کے کھیل تماشوں میں انسان پھنس جاتا ہے اور اصل چیز سے رہ جاتا ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے. فرمایا ایک شخص خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چلا. راستے میں اس کو جو معلومات تھی اس معلومات کے مطابق اس نے دیکھا کہ ایک مکان ہے اور وہ خانہ کعبہ کی طرح تھا مثال کے طور پر. اس نے اسی کو خانہ کعبہ سمجھا اور ادھر بیٹھ گیا, شروع کر لیا اعتکاف. جی دوسرا شخص ہے وہ گیا نہیں ہے خانہ کعبہ, لیکن اس کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کیا ہوتا ہے, علمی طور پر اس کو معلوم ہے. فرمایا یہ دوسرا شخص اس پہلے والے سے بہتر ہے, کیونکہ اس کا کم از کم علم تو صحیح ہے نا. تیسرا شخص ہے جو کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف چل پڑا ہے, پہنچا نہیں ہے, لیکن اس کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کیا ہے, غلطی نہیں کر رہا, لیکن ہے راستے میں. فرمایا یہ بھی ابھی راستے میں خانہ کعبہ نہیں پہنچا ہوا, لیکن دوسرے نمبر آدمی سے بھی اچھا ہے, کیوں کم از کم اس نے تو راستہ کچھ تو کر لیا. فرمایا ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر کہہ دے کہ خانہ کعبہ مطلب میں جانتا ہوں اور مطلب یہ کہ میں صحیح جگہ پہ پہنچ گیا ہوں, واصل ہو گیا ہوں, تو تینوں غلطی کر رہے ہوں گے, تینوں غلطی کر رہے ہوں گے. اور اگر انہوں نے باقاعدہ دوسرے لوگوں کو بھی بتانا شروع کیا تو دوسروں کا بھی وقت ضائع کریں گے اور اپنا وقت بھی ضائع کریں گے. پہلی اس طرح انہوں نے مثال دی کہ اگر کوئی شخص ہے اس طرح کسی درمیانی مقام میں پھنس گیا جو کہ درمیان کی چیز تھی اور اس کو سمجھا کہ یہی اصل ہے, مثال کے طور پر کشف ان کو حاصل ہو گئے, انہوں نے شروع ہو گئے. جب انسان وظیفہ کرتے ہیں نا, وظیفوں کے ذریعے سے ایک سوئی پیدا ہوتی ہے, بالخصوص مراقبات کے ذریعے سے یکسوئی پیدا ہوتی ہے. اب یہ جو یکسوئی پیدا ہو گئی تو یکسوئی کیا ہے؟ آپ مقناطیس کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ مقناطیس لوہا ہوتا ہے, لیکن اس لوہے کے مقناطیس کے ساتھ اس طرح ایک سمت میں رگڑنے سے وہ بھی مقناطیس بن جاتا ہے. جس میں مقناطیس بننے کی صلاحیت ہو, ہر قسم کا لوہا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اب جب یہ والی بات ہے کہ جو لوہا مقناطیس بن سکتا ہو اس کو اگر اس طرح یہ تو اس کی یکسوئی مطلب ہو گئی, اس الائنمنٹ ہو گئی تو مقناطیس بن گیا. بین اس طرح جس میں کشف کی صلاحیت موجود ہو اور اس کو یکسوئی حاصل ہو جائے, اس کو کشف ہونا شروع ہو جائیں گے. یکسوئی ہاں بالکل یکسوئی. حضرت نے بھی فرمایا یکسوئی چاہیے چاہے پاس ایک سوئی بھی نہ ہو. یکسوئی چاہے پاس, مطلب میرا یہ ہے کہ جو یکسوئی ہے اس سے کیا ہوتا ہے, انسان کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کے آ جاتی ہیں. آپ لینز لے لینا, لینز اس کو سورج کے سامنے کر دے تو باقاعدہ کاغذ کو جلا سکتا ہے, ویسے روشنی نہیں, صرف گرم کر دے گا. تو یہ یکسوئی کیا ہے, وہ آپ کے جو قوتیں ہیں ان کو مرکوز کر دے گا, نتیجتاً آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھے وہ ظاہر ہو جائے گا. اب اگر آپ کے اندر کشف کی صلاحیت ہے, آپ کی کشف کی صلاحیت سامنے آ جائے. آپ کو اگر اچھے خواب کی صلاحیت ہے, آپ کو اچھے خواب آنے شروع ہو جائیں گے. آپ کے اندر اگر لوگ کو متاثر کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے, اس سے لوگ متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن سارے راستے کی باتیں ہیں, سارے راستے کی باتیں ہیں, ان کے اندر پنسنا نہیں ہے. اور جو اس کے اندر پنس گیا تو بس وہ دنس گیا, اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں رہا. اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ صحیح شیخ کامل کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے, کسی بھی وقت ہم اپنے آپ کو خراب کر سکتے ہیں, کسی وقت بھی. تو اس کے لیے اپنے شیخ کو باقاعدہ بتانا ہوتا ہے, اس کو جو ہے نا وہ اپنے حوالے بتانے ہوتے ہیں. اچھا ایک بات اور بھی ہے, اکثر لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ خود کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا میں اچھی صورت اچھی چیزیں تو بتا دوں حضرت کو, جو بری ہے اس سے حضرت پریشان ہوں گے, تو ان کو میں کیوں بتاؤں, اس کا تو مجھے خود علاج کرنا چاہیے نا, جب یہ ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر بتاؤں گا. تو حضرت تانوی محمد وسلم نے ایک عجیب مثال دی. فرمایا دریا نے کہا کہ آ جاؤ مجھ میں نہا لو, پاک ہو جاؤ گے. اس نے کہا میں ناپاک ہوں, تیرے اندر کیسے آ سکتا ہوں, میں ناپاک ہوں, تیرے اندر کیسے آ سکتا ہوں. تو دریا نے کہا جب تک مجھ میں آؤ گے نہیں تو پاک کیسے ہوگے. تو شیخ کی مثال دریا کی طرح ہے. اگر آپ انہوں اپنا حوال بتائیں گے تو وہ آپ کو رستہ بتائے گا, آپ ٹھیک ہوتے جائیں گے. اور اگر آپ نے کہا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا پھر اس کے بعد میں حضرت کو بتاؤں گا, تو یہ نفس کا چور ہے, یہ نفس کا چور ہے. تو بزرگ بننا چاہتا ہے, اصلاح اپنی نہیں کرنا چاہتا. کیونکہ جو بزرگ بنے, جس کے اندر بزرگی کی بیماری ہوتی ہے, وہ اپنی اچھی چیزیں بتاتا ہے کہ میں نے اچھا خواب دے کے یہ کیا وہ کیا. اور صحیح بات میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ نے اپنے شیخ کو اچھا خواب سنایا, اپنی اچھی چیز سنائی, حضرت نے اس پہ کچھ بھی نہیں کی, کیونکہ ایسے حضرات اس چیز کو نظر انداز کر لیتے ہیں. کمال ہے, اس نے تو کوئی اثر ہی نہیں لیا, کوئی اثر ہی نہیں لیا. اچھا دل میں محسوس کر لیتے ہیں,
بھائی بات یہ ہے کہ اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں جو ہمارے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. پہلے اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں اس کا انتظام ہے. معمولات کا چارٹ ہوتا ہے. وہ معمولات کا چارٹ جتنے ساتھی ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ہر مہینے بھرتے رہتے ہیں. ہر دن جو کارگزاری ان کی ہوتی ہے وہ بھرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں اگر خصوصی ہو تو اس کے نیچے جگہ بنی ہوتی ہے. اچھا وہ جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے 1 منٹ بھی نہیں لگتا, 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے ان کا مہینہ کیسے گزرا ہے, پتہ چل جاتا ہے. تو مقصد میرا یہ ہے کہ اگر شیخ کو آپ بتائیں گے تو اس کو کچھ پتہ چلے گا. جب اس کو پتہ چلے گا تو اس کا دل آپ کی طرف متوجہ ہوگا. ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذہن دیا ہے, عقل دیا ہے, شیخ کو بھی دیا ہوتا ہے, اس عقل اور ذہن کو استعمال کر کے اپنے تجربے کی روشنی بھی آپ کو کچھ بتا سکتا ہے. یہ بھی ایک عملی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی طرف متوجہ ہوگا شیخ تو اصل تربیت تو اللہ کرتے ہیں نا, مربی حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے. جیسے شیخ کا دل آپ کی طرف متوجہ ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے جو چیز ہوگی لے آئے گا, بشرط یہ کہ آپ طالب ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اگر آپ طالب ہیں ضرور اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے, ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا, ایک حضرت تانوی حسین نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے, ان کے مرید تھے, بہت اس نے مطلب زور لگایا حضرت نے, لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے, تبدیلی نہیں آ رہی تھی. حضرت گھبرا گئے. میں کہا چلو میں اس سے خود ہی پوچھ لیتا ہوں. اس کو بلایا. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ جب میرے پاس آئے ہیں آپ نے مجھ سے بیعت کی, کس نیت سے کی ہے, کیا آپ کا مقصد ہے, تھوڑا سا اپنا مقصد بتائے. تو انہوں نے کہا حضرت ماشاءاللہ آپ کا فیض چل رہا ہے, پورے عالم کے اندر پھیل رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. میرا دل ہے کہ اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دیں گے تو میں بھی اس طرح پوری دنیا کے اندر پھیلاؤں گا. فرمایا اچھا کتا یہاں بڑا ہوا ہے. فرمایا نکالو اس کتے کو, اس کتے کو نہ پانی پاک نہیں ہوگا, اس کتے کو نکالو, ابھی سے تو نے پیر بننے کی ٹانی ہے. اب دیکھو بازار کتنا معصوم چیز لگ رہی ہے, بظاہر لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے خیر کے لیے بات کر رہے ہیں نا, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. دیکھ کے اس میں حضرت مولانا تھانوی نے فرمایا کہ جب تک یہ اصلاح میں ہے اس وقت دوسروں کی اصلاح کا خیال آنا بھی شرک کی طریقت ہے. دوسرے لوگ کی اصلاح کا خیال بھی آ جائے یہ بھی شرک کی طریقت ہے. اس وقت تمام زور اس پر لگائے کہ میری اصلاح ہو. حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, جی حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے اجازت دی. کس نے اجازت دی؟ حضرت مولانا ریشی احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے اجازت دی, اور حضرت پی گئے, کسی کو پتہ ہی نہیں. جب کہ آج اب حضرت کے صاحبزادوں نے کہا کہ حضرت نے آپ کو اجازت دی, آپ کام کریں. ہاں جی, تو انہوں نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں. اس پر ان حضرات نے کہا اچھا تو آپ ہمارے والد پہ الزام لگا رہے ہیں. کیسے الزام لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کے ہمارے والد نے آپ کو اجازت دی کہ آپ کام کریں, آپ کہتے ہیں میں قابل نہیں ہوں, تو کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہاں جی, آپ نے ہمارے والد کے اوپر جھوٹے ہونے کا الزام لگا دیا. اس طریقے سے ان کو دھمکا کر کام کرنے پہ راضی کر لیا. یہ ہوتے فنا, یہ لوگ فنا ہوتے ہیں. ہاں جی, تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہو جائے. اگر میرا اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہو گیا, میں اس دنیا سے اس حالت میں چلا گیا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے, خدا کی قسم میں کامیاب ہوں, خدا کی قسم میں کامیاب, خدا کی قسم کوئی ایک آدمی بھی مجھے اچھا نہ کہتا ہو. سارے لوگ کہتے ہیں یہ زندیق ہے, سارے لوگ کہیں یہ زندیق ہے, لیکن اللہ جل شانہ کے نزدیک صدیق ہوں, اور اللہ پاک مجھے اپنا سمجھتا ہے, تو میں کامیاب ہوں. دوسری طرف اگر سارے لوگ کہ یہ غوث اعظم ہے, یہ ولی اللہ ہے, اور یہ ہے اور یہ ہے, ہاں جی, لیکن اللہ کے ہاں اللہ نہ کرے میرا مقام کچھ اور رہا, ہاں بالکل ہاں, تو پھر مجھے بتاؤ کہ میرا کدھر جانے کا ٹھکانہ ہوگا. اس وجہ سے اپنے دل کا قبلہ درست کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے اپنی نیت درست کرنی ہے. انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر میرا شیخ کے پاس جانا اس مقصد کے لیے کہ میں اللہ والا بن جاؤں, اللہ کا بن جاؤں, اور میری اصلاح ہو جائے, یہ بہت مبارک نیت ہے. اور اگر میرے شیخ کے پاس
دنیا کے لیے نیت ہے، اور یہ بھی دنیا ہے کہ میری دنیا کا کوئی کام ہو جائے، اور یہ بھی دنیا ہے کہ میں بزرگ بن جاؤں، یہ بھی دنیا ہے۔ صرف یہ کہ ظلماتی دنیا ہے، یہ نورانی دنیا ہے، یہ ظلماتی دنیا ہے، یہ نورانی دنیا ہے، اور نورانی حجابات آپ کو پتہ ہے کہ وہ ظلماتی حجابات سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نیت درست کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر نیت درست کرنے کے بعد صرف نیت درست کرنے سے تو کام ٹھیک نہیں ہوتا نا۔ میں نے نیت کر لی لاہور جاؤں اور اپنے گھر میں لیٹا رہوں تو پہنچ جاؤں گا؟ بھائی نیت تو میری ٹھیک ہے لاہور جانے کے، لیکن اس کے لیے مجھے ٹکٹ لینا پڑے گا، اس کے لیے مجھے اسٹیشن جانا پڑے گا یا جہاز پہ جانا پڑے گا، وہ ساری چیزیں جو ہے نا جتنی وہ کوشش ہے وہ ساری میں کروں گا، اس کی جو موانع ہے ان کو میں ختم کروں گا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر میں لاہور جا سکوں گا۔ اس طریقے سے میری نیت یہ ہو کہ میں اللہ والا بن جاؤں، صرف یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ مجھے باقاعدہ اس عمل کو کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے مجھے اپنے شیخ کو اپنے حوالے بتانے ہوں گے، جس کے وقت وہ جان لے کہ میرے حوالے ہے، اس کے بعد وہ تشخیص کر کے مجھے علاج بتائیں گے، اس علاج پر عمل کر کے جو صورتیں بنے گی تبدیلی کی یا جو نہ تبدیلی کی، وہ میں اپنے شیخ کو بتاؤں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک لکھا ہے اگر کسی کے حال میں ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں آئی تو یہی لکھ دے یہ حال ہے، اگر کسی کے حال میں ذرہ بھر بھی تبدیلی تو یہی لکھ دے یہی حال ہے۔ کیونکہ دیکھو نا، اگر کوئی دوائی آپ نے کہی اس پہ بالکل اثر نہیں ہوا تو ڈاکٹر کو آپ یہ بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ یہی آپ کا حال ہوگا نا، اس پر یہی آپ اس کو بتائیں گے۔ تو بہرحال شیخ سے کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے، خود فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ چیز اچھی ہے کہ چیز بری ہے، آپ کو کیا پتا؟ ان ممکن ہے جس چیز کو آپ اچھا کہہ رہے ہو وہ برا ہو، اور جس چیز کو آپ برا کہہ رہے ہو وہ اچھا ہو۔ تو جب یہ والی بات ہے تو فیصلہ اگر میں کر سکوں تو پھر تو شیخ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھے و برے کا فیصلہ تو ہم نے اس پہ چھوڑنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹروں کی صورت میں بھی، ہم جب جاتے ہیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم جیسے صحت مند ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کسی دوست نے بتایا، کہتے ایک ڈاکٹر کے پاس دو آدمی تھے آئے، ایک کی آنکھوں کے اندر تھوڑی سی زردی تھی اور ایک کا پورا جسم زرد تھا۔ ڈاکٹر نے ان کے ٹیسٹ رپورٹس دیکھے، جو جس کا پورے جسم زرد تھا اس کو دوائی لکھ کر دے کہ جاؤ گھر میں آرام کرو، تمہارا علاج یہ ہے، اور جس کو تھوڑا سا زردی تھی اس کو ہسپتال میں ایڈمٹ کرنے کا کہہ دیا کہ تم ہسپتال میں ایڈمٹ ہو۔ کہتا میں حیران تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ آج کل ان دنوں یہ چیزیں زیادہ مشہور نہیں تھی، کیونکہ اس کو ہیپاٹائٹس اے تھا، تو ہیپاٹائٹس اے میں تو پورے جسم درد ہو جاتا ہے نا، اور دوسروں کو ہیپاٹائٹس بی تھا، تو ہیپاٹائٹس بی میں تو زردی اتنی نہیں ہوتی، جس کو کالے ارکان کہتے ہیں، تو خطرناک تھا۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز صحیح کون سی چیز غلط، آپ کو کیا پتا؟ آپ تو ظاہری علامات کو دیکھیں، آپ کو اس کا علم تو نہیں ہے نا، تجربہ ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے شیخ کو کری صحیح باتیں بتانی ہیں، اس کے بعد پھر جب حضرت جو بتائیں اس کو پورا سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد رپورٹ بتانا ہے، اور اس طریقے سے آپ مسلسل جاری رکھیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے شیخ کو اپنے لیے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مفید سمجھنا، اس کو وحدت مطلب کہتے ہیں۔ میں آپ کو کیا سناؤں، حضرت مولانا شریف احمد گنگوئی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے امداد السلوک، حضرت نے اس میں وحدت مطلب کے عنوان سے جو لکھا ہے وہ بتاتا ہوں۔ فرمایا شیخ اپنے قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے اپنی امت میں نبی۔ اگر کوئی شخص اپنے شیخ کے علاوہ کسی اور شیخ کی طرف متوجہ ہوتا کہ یہ میری اصلاح کر لے گا، تو اس نے شیطان کو راستہ دے دیا، کو شیطان کسی بھی پیر کی صورت میں آ کر اس کو دھوکہ دے سکے گا، جبکہ اپنے شیخ کی شکل میں وہ نہیں آ سکتا، اس کے اپنے شیخ کی شکل میں وہ نہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں شیطان کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں آ جائے، اس طرح کسی کے شیخ کی صورت میں بھی نہیں آ سکتا، یہ دروازہ اس پر بند ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی اپنے شیخ کو چھوڑ کے کسی اور شیخ کی طرف متوجہ ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ہلاک ہو سکتے، بہتیرے اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہوگا کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو جائے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں امداد السلوک، کہیں آپ کے پاس پڑا ہوگا میرا،
ہاں جی، وحدت مطلب کے عنوان سے جو ہے مطلب آپ اس کو دیکھ لیں. مقصد میرا یہ ہے کہ دیکھو یہ چیزیں بالکل کھتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سارا بڑے سے بڑا فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے وقتوں کے اندر اس چیز کی طرف اتنی توجہ تھی کہ آپ ذرا ہمارے اپنے اکابر کے جو سوالے ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں. ایک بات آپ کو تقریباً کامن سی نظر آئے گی سب میں مشترک. وہ کیا ہے؟ حضرت نے اتنے عمر میں تمام مروجہ علوم سے فراغت حاصل کر لی اور پھر اس کے بعد شیخ کامل کی تلاش میں چل پڑے. یہ آپ کو نظر آئے گا، چاہے بڑے سے بڑا بزرگ ہے آپ کو یہ نظر آ جائے گا. اس وقت باقاعدہ یہ بات تھی کہ لوگ جو ہے نا اس کو ایک ضروری کام سمجھتے تھے. ہمارے خود دادا ہے گزرے ہیں اصل بزرگ نسبی دادا سادات میں سے تھے. ان کا واقعہ ہے کہ اس طرح پورا قافلہ جا رہا تھا شیخ کی تلاش میں. احمد ان کا نام تھا. تو شیخ کی تلاش میں جا رہا تھا. راستے میں پڑاؤ کیا. ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ کب اب کس بزرگ کے پاس جانے، کس بزرگ کے پاس جانے. انہوں نے اپنے ذہن میں کچھ رکھا ہوا تھا. خیر اس کے بعد ایسا ہوا کہ دیکھا کہ ایک گائے چرانے والا شخص ہے، گوبان، اور شکل بھی ان کی کالی اور کافی مطلب جس کو کہتے کوئی بظاہر بڑا آدمی نظر نہیں آتا تھا. وہ اپنے ڈنڈا ساتھ رکھے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے اور فرما رہے ہیں کہ اس روئی زمین پر اس وقت مجھ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے. آئیے جب لوگوں نے اس کو دیکھا انہوں نے کہا اچھا اگر آپ ہیں تو پھر ہم آپ سے بیعت ہو جاتے ہیں. اب سب لوگ بیعت ہو جائے. وہ ہمارے دادا بھی ان سے بیعت ہو گئے، لیکن بادل ناپاس، ان کو کوئی زیادہ توجہ نہیں ہوئی. لیکن جب لوگ بیعت ہو رہے تو وہ بھی ساتھ بیعت ہو گئے. اب جب ان کی خانقاہ چلے گئے تو جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ بیعت ہوئے تھے ان کو بہت جلدی جلدی فائدہ ہونے لگا. اور ہمارا دادا چونکہ دیکھا دیکھی بیعت ہوئے تھے لہٰذا ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے تھے. جب کچھ عرصہ گزر گیا تو انہوں نے کہا صاحب لوگ آگے جا رہے ہیں، میں اپنی جگہ پہ کھڑوں، ضرور میرے اندر گڑبڑ ہے. کیونکہ عالم بھی تھے اور سعید بھی تھے، دونوں چیزیں تھیں. تو انہوں نے اپنی جو شیخ کی جو پیرانی صاحبہ تھی ان سے درخواست کی کہ آپ میرے سفارش کر لیں کہ شیخ میری طرف کچھ توجہ فرمائے. انہوں نے سفارش کی لیکن پھر بھی کام نہیں ہوا. اب ان کے پاس صرف ایک ہی طریقہ رہا اور وہ یہ کہ ایک دن تہجد کے وقت اس نے اپنے آپ کو چٹائی کے اندر لپیٹا اور شیخ کے سامنے گرایا راستے میں. شیخ جب تہجد کے لیے جا رہے تھے تو اس کو ٹوکر لگی تو ٹوکر سے پتہ چلا کہ اندر کوئی انسان ہے. تو اس نے کہا کون؟ اندر سے جواب ہے احمد جو اپنے علمیت اور سیادت کے نشے میں ابھی تک محروم ہے. احمد جو اپنے سیادت اور علمیت کے نشے میں ابھی تک محروم ہے. تو کہتے ہیں حضرت کو بڑا ترس آیا اور اس نے چٹائی سے نکالا، گلے سے لگایا، اپنے ساتھ مسجد لے گئے، پھر ان کو اوراد وسکار دے دیا اور چند ہی دنوں میں خلیفہ بنا کر رخصت کر لیا. بس یہی رکاوٹ تھی. عالموں کے لیے یہی رکاوٹ ہوتی ہے. عالم اور سیدوں کے لیے یہی رکاوٹ ہوتی ہے. عالم اور سید اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. جب سے انہوں نے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا چھوڑ دیا بس ان کے لیے راستہ کھل گیا. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھتے رہیں. ہاں جی. تو یہ اس وجہ سے یہ بات ہے کہ بلکہ یہاں تک فرمایا ہے، ابھی حضرت نے بھی اعلان میں فرمایا حاجی امداد اللہ مجرمکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ حاجی صاحب کوئی اصطلاحی علم نہیں تھے. اس کے باوجود ایسے بڑے بڑے علماء حضرت کے پاس گئے نا کہ وہ علم کے پہاڑ تھے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، کون یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ، کون سے حضرات حضرت کے پاس گئے. تو میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ عالم جب غیر عالم جن کے ساتھ ان کو مناسبت ہو بیعت ہوتا ہے تو اس کی آدھی اصلاح اسی وقت ہو جاتی ہے. آدھی اصلاح اسی وقت ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو ذبح کر دیا. جب اس نے اپنے علمیت کو نہیں سمجھا کچھ اور اصلاح کے طالب ہو گئے تو کام تو ہو گیا نا. اور اگر کسی عالم سے بیعت ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، اس میں بھی اصلاح ہوتی ہے، لیکن سپیڈ ذرا کم، کیونکہ وہ چیز ذرا موجود ہے، جو چیز مطلب ان کے پاس ہے وہ بہت آہستہ آہستہ جائے گا. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں، یہ میں نے صرف مثالاً عرض کر لیا، میں نہیں کہ آپ غیر علماء سے بیعت ہو جایا کرو. مسئلہ میرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے رکاوٹ نہ بنے. اگر آپ کو مناسبت والے کو ایسا ملتا ہے جو تو علمیت کی وجہ سے رہ نہ جاؤ، اور کم از کم عالموں سے بیعت سے تو نہ رہ جاؤ نا، کہ جو علماء ہے کم از کم اتنا علمیت تو نہ ہونا کہ یہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے کوئی شیخ عبدالقادر جیلانی مصطفیٰ آئے گا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت معیار بڑا تبدیل ہو گیا ہے.
کچھ لوگوں کا معیار اتنا اونچا ہے کہ ان کے نزدیک دنیا میں کوئی پیر نہیں ہے جو اس کو بیعت کر سکے، مطلب ان کا معیار اتنا اونچا ہے. اور کچھ لوگوں کا معیار اتنا نیچے ہے کہ وہ بٹیر بازوں سے بھی بیعت ہوتے ہیں، کتے لڑانے والوں سے بھی بیعت ہوتے ہیں، رنڈی نچانے والوں سے بھی بیعت ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہاں جی. تو کچھ لوگوں کا اتنا مطلب وہ ہے جیسے دہریا جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے، اور ہندو جو ہر چیز کو خدا سمجھتے ہیں. مطلب تو بہرحال اعتدال اصل چیز ہے. اعتدال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی علمیت کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو اب صحیح عمل کے لیے استعمال کر لیں. یہ اس کا شکر ہے. ہر چیز کا اپنا شکر ہوتا ہے نا. تو علم کا شکر کیا ہے؟ صحیح عمل. اس کو اس کے لیے ہم استعمال کر لیں. تو صحیح عمل تب ہوگا جب ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے گی نا. جب ہمارے نفس کی اصلاح نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہم شکر کے قابل ہی نہیں رہیں گے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس پر خیال رکھنا چاہیے. اللہ جل شان مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال علمی طور پر آپ کو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. نماز کتنے بجے؟ 8 بجے. بس ابھی ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے علمی طور پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگر ہم بیعت ہونا چاہیں تو کس سے بیعت ہو. آپ نے کہا معیار بہت اونچا، معیار بہت نیچے ہے، تو درمیان کا کون سا ہے؟ صحیح معیار کون سا ہے؟ تو اس کے لیے علماء کرام نے بہت تفصیل سے باتیں لکھی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی، حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی، اور حضرات نے بھی لکھی ہیں. اس کا نچوڑ 8 باتوں میں آتا ہے. 8 باتوں میں. ان 8 باتوں کو آپ یاد بھی رکھ سکتے ہیں. اگر ان کو خیال میں رکھے تو کبھی انشاءاللہ غلط لوگوں کی طرف نہیں جائیں گے اور صحیح لوگوں سے تک پہنچ بھی جاؤ گے. پہلی بات، اس کا عقیدہ صحیح ہو. عقیدہ کس کا صحیح ہے یہ بھی اختلافی بات ہے. ہاں جی. تو قرآن نے اس اختلاف کو ختم کیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے صحابہ اگر یہ ہدایت پا لیں جس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر ان میں سے منہ موڑ لیا تو یہ خسارے میں پڑ جائے. تمہارے لیے اللہ پاک کافی ہے. تو عقیدہ کس کا صحیح ہوا؟ صحابہ کا عقیدہ. تو جو صحابہ کے عقیدے پہ ہے بس وہی ٹھیک ہے. ما انا علیہ اصحابی. ٹھیک ہے نا. دوسری بات، اتنا علم اس کے پاس ہو کہ 24 گھنٹے شریعت پر چل سکتا ہو اس کے ذریعے سے. اس کو فرض عین علم کہتے ہیں. یہ ضروری ہے. تیسری بات، اس فرض عین علم پر عمل ہو. اس فرض عین علم پر عمل ہو. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، ان کے صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کی صحبت تک پہنچتا ہو. میں آپ حضرات سے ایک بات ہوں، اب تو ماشاء اللہ علماء ہے، حدیث شریف کی سند کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. راوی جو ہوتا ہے اس پہ حدیث منحصر ہوتا ہے. ہاں جی. مجھے بتاؤ کہ درمیان سے اگر آپ حدیث سے ایک راوی نکال دے تو پھر وہ حدیث رہے گی؟ منقطع ہو جائے گی. تو جو کتاب میں آ سکتی ہے الفاظ ہیں، اس کے لیے اگر یہ اتنا ضروری ہے تو جو کیفیت ہے دل کا وہ جو کتاب میں آ نہیں سکتی، جو کتاب میں آ نہیں سکتی، مجھے بتاؤ اس کے لیے تسلسل ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو شجرہ ہے وہ یہی چیز ہے. اور چھٹی بات، 5ویں بات ادھر سے اجازت ہو. اور چھٹی بات یہ ہے کہ اس کے فیض جاری ہو. فیض جاری ہونے کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے مریض ان کے پاس جاتے ہیں ان میں سے اکثر شفایاب ہوتے ہیں. تو جس مقصد کے لیے پیر ہے اس مقصد کے لیے اگر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان میں سے اکثر کو وہ فائدہ محسوس ہو رہا ہو. 6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات یہ ہے کہ مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو. مثلا شیخ اتنا قابل ہو کہ اگر آپ میں حسد ہے تو آپ کو کہہ سکے کہ آپ میں حسد ہے، اگر آپ میں تکبر ہے تو آپ کو کہہ سکے آپ میں تکبر ہے. ہاں جی. اور 8ویں بات یہ ہے کہ ان کی محفل میں، ان کی کتاب میں، ان کے ساتھ رابطے میں اللہ کی محبت بڑھتی ہو، دنیا کی محبت کم ہوتی ہو. اگر یہ 8 باتیں اگر آپ کسی میں دیکھیں تو پھر صرف یہ دیکھیں میرے ان کے ساتھ مناسبت ہے یا نہیں ہے. مناسبت ہے یا نہیں ہے. مناسبت کا پتہ اس طرح چلے گا کہ آپ دیکھیں مختلف حضرات سے جب ملتے ہیں، آپ کو جن کی باتیں اچھی لگیں، جن کی باتیں آپ کے دل میں آئیں، جس سے آپ کو عمل کی توفیق ہونے لگے، تو سمجھو کہ آپ کو ان کے ساتھ مناسبت ہے. یہ چیز جن کے ساتھ سب سے زیادہ ہے تو ان کے ساتھ آپ کی سب سے زیادہ مناسبت ہے، لہٰذا آپ ان کے ساتھ ہو جائیں. تو اصل بات یہی ہے. میں پھر ایک اور بات عرض کرتا ہوں، اگر میرے ذریعے سے کوئی کسی اور سے بیعت ہوتا ہے نا تو میں اس پہ زیادہ خوش ہوتا ہوں. کیوں؟ وہ بیعت ہو گیا صرف میرے کہنے سے. اب جتنا عمر بھر یہ کام کرے گا سب میرے کھاتے میں آئے گا انشاءاللہ. محنت کوئی اور کرے گا ساتھ میں بھی کماؤں گا مفت میں. اور اگر میرے سے بیعت ہوگا تو مجھے کام کرنا پڑے گا.
اس کو ظاہر اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، انکار تو ہم نہیں کر سکیں گے، لیکن کام تو کرنا پڑے گا نا. تو بہرحال یہ کہ 8 نشانی میں نے بتائی، الحمدللہ ہے موجود، حضرات موجود ہیں. نام میں کسی کا اس لیے نہیں لیتا کہ پھر کہیں گے بھئی یہ کوئی ڈنڈورچی ہے، اختیار کی لیے بات ہے، نام میں اس لیے نہیں کہتا ہے. الحمدللہ حضرات ایک بات یاد رکھو، یہ بات وسوسے میں بھی نہ لانا ذہن میں کہ لوگ اب نہیں ہیں، کیونکہ حدیث شریف موجود ہے. فرمایا قیامت تک ایسے لوگ موجود ہوں گے جو ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، حق پر قائم رہیں گے. لالو متلائم. جب یہ حدیث موجود ہے تو اہل حق ہر شعبے کے اندر موجود ہوں گے، ہر شعبے کے اندر موجود ہوں گے. آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، تلاش کر لیں انشاءاللہ العزیز. میرے خیال میں کچھ لیٹرز بہت آئے ہیں. احوال حال کی جمع ہے، حال کی جمع ہے. حال کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم کنڈیشن کہتے ہیں. مثلا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس وقت میری کیفیت کیا ہے، میں کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہوں، برا سمجھتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، ناخوش ہوتا ہوں، یہ سارے احوال ہیں. ہاں جی، تو اس قسم کی چیزوں کے جمع کو کہتے ہیں احوال. لیکن حال جو ہے نا 2 چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ وہ ہے جو میں نے بتا دیا، اور ایک یہ ہے جان کو کہتے ہیں. جیسے کسی عمل میں جان آ جائے تو اس کو بھی حال کہتے ہیں. حال را بگزار، کال را بگزار مرد حال شو، اس سے مراد پر یہ ہے. کسی مطلب سے کس مسئلے کی وجہ سے شیخ کو بدلانا کیسا ہے؟ دیکھو اگر وہ بدعقیدہ ہے تو پھر تو بدلانا چاہیے. ہاں جی، اور اگر وہ صحیح شیخ نہیں آپ کو پتہ چلا تو پھر بھی بدلانا چاہیے. مناسبت نہیں ہے تو اس میں بہت خیال رکھنا چاہیے. کبھی انسان صرف نہ جاننے کی وجہ سے مناسبت نہیں پہچانتا، اس وجہ سے استخارہ بھی کرنا چاہیے، خوب غور بھی کرنا چاہیے، مشورے بھی کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد کوئی صورت سامنے آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. مجھے شیطانی وساوس اور بدنظری ہوتی کوئی وظیفہ بتائے. دیکھو شیطانی وساوس کے لیے تو وظیفہ کوئی نہیں، اس کے لیے تو یہ کہ اس کے اوپر عمل نہ کرو. شیطان کے پاس صرف وسوسے کا ہتھیار ہے، اگر آپ اس کی بات نہ مانیں تو شیطان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا یہ ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں. جتنے آپ توجہ کریں گے مزید بڑھے گا. حضرت تھانوی حسین نے فرمایا بجلی کی تار کی طرح ہے، اگر اس کو دور کرنے کی نیت سے بھی ہاتھ لگاؤ گے تو پکڑے گا. ٹھیک ہے نا. لہٰذا وسوسوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. بدنظری ایک اختیاری چیز ہے، اختیاری چیز کا علاج بھی اختیاری ہے، یعنی ہمت کر کے اس سے بچو. جتنا بچو گے اس میں آپ میں استعداد بڑھتی جائے گی، بچنے کی استعداد بڑھتی جائے. تو آپ عمل کرنا شروع کر لیں، انشاءاللہ ایک دن آپ کے اندر کامل استعداد آ جائے گی. تقریباً 4 سال سے بیمار ہو، گلے کا مسئلہ ہے، آپریشن بھی کیا اور بہت زیادہ علاج بھی کروائے لیکن کوئی فائدہ نہیں. کوئی وظیفہ دے دے تہجد کے وقت کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگا. اب کا اچھا آپ کہاں کے ہیں؟ پورا تفصیل بتائیں. اچھا جی. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں، میں جو جگہ ہے حضرت ماشاءاللہ حضرات جانتے ہیں اللہ آباد، اس میں اللہ آباد اگر آپ جانتے ویسٹیج میں ہے، وہاں پر مسجد امیر حمزہ ہے. اشیانہ چوک ہے، مشہور اشیانہ چوک ہے، اس کے ساتھ گلی نمبر 4 ہے، وہاں پر مسجد امیر حمزہ ہے، وہیں پر ہماری خانقاہ ہے. بہرحال یہ ہے کہ میں ٹیلی فون نمبر دیتا ہوں، ذرا نوٹ کر لے جو یہ پوچھنا چاہتا ہے. کبھی آنا چاہو تو ٹیلی فون کر کے بے شک آ سکتے ہیں. 0300 5010 542 0300 50 10 542. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اس قسم کے جو اختلافی باتیں نا اس میں بات کرنے کے لیے بڑی تفصیل چاہیے ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ تفصیل نہیں بتا سکتے تو پھر چپ رہنا بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ وقت اتنا کم ہے کہ اس میں اس بات کو چھیڑا نہیں جا سکتا، لہٰذا میں کہتا ہوں کہ خاموشی بہتری. اگر کسی کے ساتھ مناسبت تو ہو لیکن دور ہو تو بیت کیسے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں آج کل کوئی دور نہیں ہے. یہ جو شر کی چیز جو ابھی بجی ہے نا، یہ بہت سارے شر بھی اس میں لیکن اس میں خیر بھی ہے. اور خیر یہی ہے کہ آج کل رابطے کا سب سے آسان ذریعہ ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ کے ہاں پورے ہندوستان کے لوگ بیت تھے اور خط کے ذریعے سے حضرت علاج فرماتے تھے. تو آج کل تو یہ بہت آسان ہو گیا. مناسبت ضروری ہے، دوری کا بھی مسئلہ آج کل نہیں ہے انشاءاللہ. یہ بھی
تو میرے خیال میں تو پورا ہو گیا، تو ابھی ذکر کر لیں. ٹھیک، تھوڑا سا ذکر کے لیے استعمال ہو جائے. میری خواہش تو یہ کہ حضرت ذکر کرائیں اور ہم حضرت کے ساتھ کرائیں. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص. یہ میں نے کیوں پڑھا؟ اصل میں اپنے بزرگوں کو اصالہ ثواب کرنا ان بزرگوں کی فیض و برکات کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شان اس کو قبول فرمائے. اس کا ثواب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جملہ انبیاء کرام کو، جملہ صحابہ کرام کو، چاروں سلسلوں کے مشائخ کو اور ہمارے باوجداد کو پہنچا دے. ان سب کی فیض و برکات سے ہم کو مکمل اور وافر سے عطا فرما. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ. لا الہ الا ہو، 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 لا الہ
إلا هو لا إله 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 إلا هو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارک وسلم. میری درخواست عاجزانہ کہ حضرت دعا فرما دیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آمین کہوں گی. آئیے بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ حضرت کے جو کچھ ارشادات ہیں یا اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ حضرت کے ان ارشادات کو یا اللہ اپنے ذات عالی کی سچی محبت کے حصول کا ذریعہ بنا. آمین. یا اللہ اپنی سچی محبت ہم سب کو عطا فرما. آمین یا رب. یا اللہ اپنے ساتھ مضبوط سے مضبوط تعلق ہمیں نصیب. آمین یا کریم. ہر وقت کا یا اللہ ہمیں دھیان نصیب. آمین یا کریم. یا اللہ ہر وقت کا ہمیں اپنا دھیان نصیب. آمین یا کریم. یا اللہ آج تک ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں
یا اللہ اس محفل میں یا اللہ تیرے ان بندوں کے سامنے یا اللہ ہم سارے کے سارے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول آمین یا کریم، یا اللہ ہماری توبہ قبول آمین یا اللہ، آمین یا اللہ ہمیں حقیقی اور سچی توبہ کی توفیق آمین یا کریم، آمین یا کریم، توبۃ النصوح کی توفیق آمین عطا فرما۔ آمین یا اللہ، یا اللہ کتنی بڑی نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی، یا اللہ ہمیں نعمتوں کا اندازہ نہیں، بے شک، یا اللہ تیری نعمتوں کی ہم ناشکری کرتے رہے، یا اللہ تو نے اپنی ناشکری کے اوپر یا اللہ کوئی بڑی وحید پر عطا فرمائی ہے۔ تیرا فضل و احسان ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اپنے عذاب سے بچا رکھا ہے، یا اللہ ہماری ناشکری کے گناہ کو معاف کر، آمین، ہماری ناشکری کے گناہ کو معاف کر، آمین یا کریم، ہمیں یا اللہ حقیقی یا اللہ دل سے اعضاء و جوارح سے اپنے قول و عمل سے اپنی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا اللہ، یا اللہ ہمیں اپنی توبہ پر استقامت عطا فرما، آمین یا کریم، اپنی توبہ پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ آمین یا اللہ، یا اللہ ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما۔ آمین یا اللہ، یا اللہ ہمیں حقیقی علم عطا فرما۔ آمین یا کریم، یا اللہ علم نافع عطا فرما، آمین یا اللہ، علم راسخ عطا فرما۔ آمین یا اللہ، یا اللہ ہم یا اللہ تیرے نام لیوا کے یا اللہ بدنامی کا باعث نہ بنے، یا اللہ ان کے دامن پر ہم داغ لگانے کا باعث نہ بنے۔ آمین، یا اللہ ہمیں اپنے نیک و صالح بندوں میں شامل کر، آمین یا اللہ، اپنے نیک صالح بندوں میں ہمیں شامل آمین یا فرما۔ کریم، یا اللہ ہمیں نیک صالح بندوں میں شامل آمین یا فرما۔ اللہ، یا اللہ یہ حضرت نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے یا اللہ انہیں آگے امت تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق عطا آمین یا اللہ، فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی اور اپنے ظاہر باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ آمین، جس کے ساتھ بھی ہم سب کو یا اللہ مناسبت ہے اس سے اپنی اصلاح کی توفیق عطا آمین یا کریم، یا اللہ ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرما۔ آمین یا اللہ، یا اللہ آج کی یہ بڑی یا اللہ ایک روحانی محفل ہے، یا اللہ اس محفل کے اندر جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں سب کو صحت آمین یا اللہ، عطا فرما۔ آمین، ہمارے بہت سارے یا اللہ ان بھائیوں نے عزیزوں نے دعاؤں کے لیے پرچیاں لکھی ہیں، یا اللہ تو ان سب کو جانتا ہے، بے شک، جس نے یا اللہ جس مقصد کے لیے جس غرض کے لیے جس حاجت کے لیے لکھا ہے یا اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما۔ آمین یا اللہ، جس کی جو مشکل اور پریشانی ہے یا اللہ اس کی مشکل اور پریشانی کو دور فرما۔ آمین یا جس کریم، کی جو بیماری ہے اس بیماری کو دور فرما۔ آمین یا اللہ، یا اللہ ہم میں ہمارے والدین میں ہمارے بیوی بچوں میں ہمارے عزیز و اقارب کے اندر ہمارے رشتہ داروں میں عام مسلمانوں میں جتنے بھی بیمار ہیں سب کو یا اللہ سے عافیت تندرستی عطا آمین، فرما۔ آمین، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی بیماریوں کو بھی دور آمین۔ فرما۔ یا اللہ آج یہ بھی ایک وبا ہے اور ہماری کمزوری ہے، یا اللہ ہماری نظر ظاہری بیماریوں پر تو جاتی ہے، ان سے زیادہ جو نقصان دہ باطنی بیماریاں ہیں ان کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ یا اللہ ہماری باطنی امراض کو بھی دور فرما۔ آمین یا کریم، یا اللہ اخلاق حسنہ سے ہم سب کو آمین یا اللہ، مزین فرما۔ آمین یا کریم، یا اللہ ہم میں سے جس کی جو مشکل اور پریشانی ہے اس کو دور فرما۔ آمین یا اللہ، یا اللہ ہمارے جامعہ کی مشکلات کو دور آمین یا کریم، یا اللہ جامعہ کی جتنی ضروریات ہیں اپنے خزانوں سے انہیں پورا فرما۔ آمین یا کریم، یا اللہ ہمارے ان طلباء کی ہمارے اساتذہ کی ان کے گھر والوں کی جتنی بھی حاجات ہیں یا اللہ ان حاجات کو پورا فرما۔ آمین یا ان اللہ، حاجات کو پورا فرما۔ آمین یا اللہ، یا اللہ حضرت مولانا جو محنت فرما رہے ہیں یا اللہ حضرت کی محنت کو اپنے دربار میں قبول، آمین یا اللہ، اور یا اللہ حضرت سے جو فیض حاصل کر چکے ہیں اور جو فیض حاصل کر رہے ہیں ان کو یا اللہ آگے فیض پہنچانے کی توفیق عطا آمین یا اللہ، حضرت کے فیض کو بھی پوری دنیا میں یا اللہ آمین یا اللہ، آمین یا اللہ، اور یا اللہ اصلاح باطن کے سلسلے کے اندر جتنے بھی ہمارے مشائخ طریقت اور یا اللہ مشائخ حقانی جہاں جہاں یا اللہ یہ محنتیں کر رہے ہیں یا اللہ ان خانقاہوں کو یا اللہ کامیابی سے آمین، انقلاب فرما۔ آمین یا کریم، ان خانقاہوں کے ساتھ جتنے بھی حضرات
جڑے ہوئے ہیں مسلمان مرد و عورتوں میں سے سب کے ظاہر باطن کی اصلاح فرما آمین دے، یا اللہ، سب کے ظاہر باطن کی اصلاح فرما آمین دے، یا اللہ، اور جن جن یا اللہ علاقوں کے اندر اور جن جن شہروں کے اندر یا اللہ یہ خانقاہیں ہیں، قرب و جوار والوں کو یا اللہ ان خانقاہوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا اللہ، اور یا اللہ مدارس مساجد کے اندر بھی یا اللہ صحیح رخ کے اوپر اپنی رضا کے مطابق کام کرنے کی یا اللہ صورت مقدر فرما، آمین یا اللہ، اور یا اللہ اور بھی تبلیغی مراکز ہوں باشا، یا اللہ جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہیں محض اپنی رضا کے مطابق یا اللہ اخلاص کامل کے ساتھ انہیں کام کرنے آمین یا کی کریم، توفیق عطا آمین، فرما۔ آمین، یا اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کی صورتیں مقدر آمین، فرما۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے، یا اللہ جو کچھ ان ٹوٹے پوٹے الفاظ سے مانگا ہے یا اللہ یہ عطا فرما دے، آمین، یا اللہ یہ عطا فرما آمین دے، یا اللہ، اور یا اللہ جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ ہمیں مانگنا چاہیے تھا، یا اللہ تو کریم آقا ہے، بے شک، کتنی نعمتیں تو نے ہمیں بن مانگی عطا فرمائی ہے جو ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے، یا اللہ ہمارے حال کے زیادہ لائق ہے، یا اللہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مفید ہے، یا اللہ وہ بن مانگے ہمیں عطا فرما، آمین یا اللہ، تجھ سے تیرے حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ مصطفیٰ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے نیک صالح بندوں نے آج تک جو کچھ مانگا ہے یا اللہ جتنی خیر و بھلائی کی چیزیں مانگی ہیں یا اللہ تیرے تو سب تیرے علم کے اندر ہے، وہ سب ہمیں عطا فرما۔ آمین۔ جن جن شرور سے فتن و برائیوں سے انہوں نے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہم پناہ مانگتے ہیں، پناہ عطا فرما۔ آمین یا اللہ۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم میری طرح خدمت کرنے والے چلے جائیں، کھانا لگاتے ہیں۔